قبرستان میں آتے ہیں جادو ٹونا کرنے کے لیے، یہ ہمارے اوپر تویز لگا ہوا ہے۔ عموماً یہ سحر محبت بھی ہوتا ہے، محبت کا جادو بھی کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ ابھی دیکھیں کہ ہم اس تویز کو کھولتے ہیں، کیل دے دیتے ہیں کہ جائیں قبرستان میں درخت میں لگائیں، پرانے درخت میں لگانا ہے، اس کا اثر جلدی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز سکھائی۔ ناظرین، اس وقت میں ایک قبرستان میں موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں سے عبرت حاصل کیا کرو، لیکن اس قبرستان کی اگر صورتحال دیکھیں تو کچھ معاملہ اور ہی لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ اتنی ایک بری چیز ہے، یعنی کہ ایک اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے الفاظ کہنے پڑ گئے کہ یعنی کہ جو کسی کاہن کی بات پہ یقین کرے گا اس کی 40 دن کی عبادت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے نفرت ہوگی، لیکن اس قبرستان میں آئے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہیں۔ یہاں کے جو حالات ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا کہ مسلمان حسد، کینہ اور بغض سے کس قدر ایک دوسرے سے متاثر ہے کہ جگہ جگہ قبرستان کے اندر آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کے دیکھ کے پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ کپڑا ہے لیکن یہ کپڑا نہیں ہے، یہ ایک تعویذ ہے۔ تعویذ اب واللہ عالم یہ اس میں کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس لیے تعویذ دھاگا کرواتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اناد، بغض ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شہرت ہے، مال ہے، کسی بھی چیز سے۔ تو اسی والے سے ہم آج ایک بڑا اہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس دے سکیں لوگوں کو کہ کس طرح سے اس چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہاں 2 نمبر جو لوگ ہیں وہ آپ کو اسلام کے نام پر ہی تعویذ دھاگے کا کارڈ بتاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ قاری عرفان محمدی صاحب موجود ہے۔ ساری رہنمائی ہم ان سے حاصل کریں گے کہ آخر اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، اور اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں کیا کرنا ہے۔ کسی ایسے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ہمارے سر پہ بھی بالکل ایک تعویذ لٹک رہا ہے۔ تو قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ قاری صاحب یہ تعویذ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ کیا یعنی کہ بغض، کینہ، علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان میں جایا کرو تاکہ تم آخرت کو یاد رکھو، آخرت یاد رہے، قبر یاد رہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ قبرستانوں میں آتے ہیں آخرت کو یاد کرنے کے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قبرستان میں آتے ہیں جادو ٹونا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ قبرستان میں آپ کو بہت سارے اس طرح کے تعویذ ملیں گے، کیل ملیں گے، ان کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے۔ قاری صاحب کیل بھی؟ جی، کیلوں کے اوپر بھی عموماً جو بیماری کا جادو کیا جاتا ہے وہ لیمن کے اوپر اور کیل درختوں میں لگائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بیماری کا جادو کیا جاتا ہے اور اس سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اور موذی بیماری بھی کوئی لگ جاتی ہے۔ میرے علم میں بالکل بھی نہیں تھا، یہ اسلامی طریقہ کسی طور پہ بھی نہیں ہوگا یہ؟ بالکل ایسا نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور تعویذ کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، جس طرح کہ یہ ہمارے اوپر تعویذ لگا ہوا ہے۔ عموماً یہ سحر محبت بھی ہوتا ہے، محبت کا جادو بھی کیا جاتا ہے اس کے اوپر، اور سحر تفریق، نفرت کا جادو بھی ہوتا ہے۔ اور بعض خواتین جادو کرواتی ہیں اپنے شوہروں کے اوپر کہ میرا شوہر صرف مجھ سے محبت کرے، اور پھر وہ جادوگر ایک تعویذ دیتا ہے کہ اس کو آپ قبرستان میں جا کے کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیں۔ اب دیکھیں کہ جادو کروایا بیوی نے اپنے شوہر کے اوپر کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے، اس کے علاوہ کسی عورت سے وہ محبت نہ کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہر عورت کی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، گویا کہ اپنی بہنوں کی، والدہ کی، اور جادو کے اثرات اس کے شوہر کے اوپر بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک گندگی ہے، ایک گندا برتن ہے، تو اس کو ہم پکیدہ چیز کے ساتھ صاف کرتے ہیں، صاف پانی کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ اب گندگی کو گندگی کے ساتھ تو صاف نہیں کیا جا سکتا نا، تو اس لیے جو تعویذات قبرستانوں میں لٹکائے جاتے ہیں جادو کی لٹکائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ کس قسم کا جادو ہے، تو اس کو ابھی انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے اتار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر قبرستانوں میں آپ آئیں تو آپ اس طرح کے تعویذات دیکھیں تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ عام جو لوگ آتے ہیں آپ کبھی شرارت کے طور پہ بھی نہ کریں۔ بعض لوگ قبرستان میں آتے ہیں اور تعویذ دیکھتے ہیں، اس کو اتار دیتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ ہم اس تعویذ کو کھولتے ہیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تعویذ کسی جادوگر نے لکھا ہے، جو بھی عورت کسی جادوگر کے پاس گئے ہیں، جو بھی مرد گیا ہے، اس نے اس سے پیسے لیے ہوں گے کہ اتنے پیسے دے دیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس صرف اس کے اوپر جادو کے اعداد لکھے گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض اوقات جادو کے تعویذات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شعبدہ باز تعویذ ویسے دے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں لوگوں سے۔ قاری صاحب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک دیہڑی باز نے دیہڑی لگا لی ہے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اچھا،
تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کاہن کسی نجومی کے پاس جاتا ہے گویا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کاہن کسی نجومی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا قاری صاحب، اس کے علاوہ کس قسم کے یہاں پر، یعنی کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کرواتی ہے، اور اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارا جو معاشرہ اس وقت گراوٹ کا ہی شکار ہے، میاں بیوی تو چھوڑے، ہمیں کسی دوسرے کی شہرت مال پیسہ اس سے بھی بغض ہے، اس کے بھی لیے بھی ہوتا ہے جادو۔ بالکل ایسے حسد کی بنا پر اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، تو حسد کی بنا پر پھر لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہو جائے۔ پھر جادوگر کیا کرتے ہیں، اس کو کیل دیتے ہیں جادو کر کے کہ یہ درخت میں لگائیں، جس طرح یہ درخت میں لگائیں گے اسی طرح وہ شخص بیمار ہو جائے گا، اس کا کاروبار جو فلاپ ہو جائے گا، جو اتنا اچھا کاروبار تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جادو کے اثرات تو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اکثر نوجوان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ پہ شادی کرنی ہے، پھر وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگر ان کو تعویذ دیتے ہیں کہ یہ تعویذ لیں اور اتنے پیسے دے دیں، پھر وہ تعویذ لا کر کے قبرستان میں لگا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ جادو کرتے ہیں تعویذوں کے اوپر، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تعویذوں سے ہی جادو کا علاج کرتے ہیں۔ جس طرح جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے، اسی طرح تعویذات سے جادو کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ ہم نشرت سے جادو کا علاج کریں، نشرت جادو کی ایک قسم ہے، تو آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ تو بعض لوگ علاج کے لیے تعویذ پہنتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو آج جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں، پھر تعویذ بھی پہنتا اور تعویذ سے جادو کا علاج بھی کرتا۔ اب دیکھیں کہ آپ گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو گویا تعویذات سے بچنا چاہیے، جادو بھی نہیں کروانا چاہیے، اور تعویذ سے جادو کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ قاری صاحب یہاں پر ایک دو اور بھی جو لگے ہوئے ہیں تعویذ، ہم ان کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اس وقت، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر۔ یقینی طور پر جادو اور جو قاری صاحب سے آپ نے چیزیں پوچھی اسلام کا طرز عمل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل تعویذ کے ساتھ تعویذ ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے، یعنی کہ قبرستان تو مسلمانوں کا ہے، لیکن قاری صاحب کھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً دیکھیں کہ گیرا کے اوپر بھی گیرا بھی لگائی جاتی ہے، اچھا، ڈوری کے اوپر بھی گیرا لگاتے ہیں اور کپڑے کے اوپر بھی گیرا لگاتے ہیں۔ اب یہ گیرا والا جادو کیا گیا، اچھا، گیرا بھی لگائی گئی، اور گرا کیوں لگائی؟ یہ عموماً جو کالا جادو کرتے ہیں نا وہ گیرا لگا کے، جس طرح کے سورہ فلق میں آتا ہے وہ من شر النفاثات فی العقد، جو گیرا لگا کے پھونکے مارتے ہیں ان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ صبح شام ہم اذکار کرتے ہیں، حفاظت کا اذکار کرتے ہیں، حفاظتی پڑھائی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اسی چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ گیرا لگا کے جادو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ہم اس کو کھولنے لگے۔ جی انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ دیکھیں اس کے اندر تعویذ، اور تعویذ کے اوپر بھی گرا لگائی گئی ہے، شاپر کے اوپر۔ ابھی انشاءاللہ اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آیا کہ کس قسم کا یہ تعویذ ہے، کس نوعیت کا یہ تعویذ رکھا گیا۔ اچھا، جو 2 نمبر لوگ ہیں نا، دیہڑی باز لوگ ہیں، وہ آپ کو ایسا مطمئن کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو ایمان کمزور ہے نا، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید میرا کام ٹھیک بھی ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات کام ہو بھی جاتا ہے۔ اب دیکھ، جب اللہ سے ایمان ہٹا کے اس تعویذ کے اوپر آ گیا تو شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا۔ اب دیکھیں قیامت کے قریب دجال آئے گا، وہ بڑے بڑے کام کرے گا۔ اب جو لوگ چھوٹے ایمان کے ضعف الاعتقاد کے لوگ ہیں، جو تعویذوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، وہ تو دجال کو بڑی جلدی مان لیں گے۔ یہ دیکھیں کہ کسی کے اوپر جادو کیا گیا اور تعویذ ہے، اس کے اوپر تعویذ لکھے گئے ہیں باقاعدہ، جادو زیادہ تعویذ ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کسی کا نام لکھے گئے ہیں، بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی لکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جنات کے نام بھی لکھتے ہیں۔ یہ کہ کسی کا اچھا کاروبار دیکھ کے کسی نے کسی کے اوپر جادو کروایا ہے کہ فلاں کا اچھا کاروبار ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں۔ تو دیکھیں کہ سارا اس کے اوپر لکھا بھی گیا ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو آپ کہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کسی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بھی یہ نعمت دے دے۔
ہم حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا اچھا کاروبار کیوں ہے، اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، تو پھر حسد کی بنا پر حسد من عند انفسہم، تو حسد کریں گے تو ہماری نیکیاں بھی جائیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم نیک بندے بھی نہیں رہیں گے۔ میرا تو یہ کہنا ہے، ویسے یہ میرے ہاتھ میں ثبوت ہے، یہ کسی فنکار کا ہے، کاریگر کا ہے، جادوگر کا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کس طرح سے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اور پول کھل گیا سارا، یہ سارا کیا کہتے ہیں پول، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں، قاری صاحب ہمارے ساتھ ہی چلیں گے اور دیکھیں گے وہ درخت جس کے اوپر کیل ٹھکا ہوتا ہے، یعنی کہ انتہائی سخت جادو، اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی کیا حقیقت ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ آخر لوگ بیمار ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کریں کیا ان سی ایسی دعائیں اذکار ہیں؟ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھے، آخری 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھے، کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ جس قسم کا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیل لگا ہوا ہے کہ کیل کے اوپر کس قسم کا جادو ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ چلیں دکھائیے گا ہمیں۔ قاری صاحب یہ تو کتنے زیادہ کیل لگے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ کیل لگائیں گے اور بہت زیادہ کیل لگے ہوئے ہیں۔ عموماً جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ نے کہا کہ یہ کسی فنکار کا ہے، فنکاری، عموماً اس فیلڈ میں جو شبدہ باز زیادہ ہیں، فنکار زیادہ ہیں، عموماً تعویذوں کے اوپر جادو بھی کرتے ہیں اور اس طرح کیل کے اوپر بیماری کا جادو بھی کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فنکار ہوتی ہیں ان میں کہ وہ کیل دے دیتے ہیں کہ جائیں قبرستان میں درخت میں لگائیں، پرانے درخت میں لگانا ہے، اس کا اثر جلدی ہوگا، تو لگا دیتے ہیں لوگ آ کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جادو کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ جاتے ہیں، پیسے وہ دیتے ہیں۔ کیل کا جو جادو ہے یا ٹھوکنے کا، یہ اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ لگایا کس لیے جاتا ہے؟ یہ بیماری کے لیے لگایا جاتا ہے، کسی بھی تندرست شخص کو بیمار کرنے کے لیے؟ بیمار کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا اذن، اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کچھ بھی اثر نہیں کرتا، چاہے وہ کیل کے اوپر ہو، تعویذوں کے اوپر ہو، پتلے کے اوپر ہو، اللہ کے حکم کے اذن کے ساتھ یہ جادو اثر کرتا ہے۔ تو آج ہم اس قبرستان میں موجود ہیں، مسلمانوں کا قبرستان ہے، لیکن اس کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ آخری یہ رام کا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اپنے پیاروں کے لیے جو تختیوں پہ الفاظ لکھے ہیں، جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عبرت کی جگہ کیسے بنے گی؟ ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ یقیناً جس دن آپ کا ایمان پختہ ہو گیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو مال و دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب کرے گا۔ تو ان چیزوں سے خرافات سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول قرآن کو پڑھیں۔ یقیناً راہ ہدایت صرف ایک ہی ہے، کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا۔ تو یہ ایک آج کی بہت اہم ویڈیو تھی، اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو مزید بھی دکھائیں گے کہ قبرستان میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہے پیغام ٹی وی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لے لیں، کوئی بات کرنا، بیٹھنا ہے یہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کرو، گھر میں داخل ہو یہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوائلٹ میں جاؤ یہ کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سب سے جو جس پوائنٹ کو میں سمجھا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ جہاں دو نیا ایک جوڑا، جہاں سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہونی ہے، کتنے لوگ نکاح خواں پڑھانے والے، کون کسی دولہے کو یا دلہن کو وہ دعائیں سکھاتا ہے جو ان کو شیاطین سے بچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور خریدتے یا نکاح کرتے تو اپنی دلہن کے، اپنی بیگم کے ہاتھ پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھتے۔ آپ یقین جانیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا سلفی صاحب میری 8 سال سے بیوی بیمار تھی شادی سے پہلے، الحمدللہ میں نے شادی والے دن یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اس کو دورہ نہیں پڑتا۔ اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ۔
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی شرعی ضرورت کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہے تو ایک دعا آپ اللہ کے نبی نے فرمائی. اب یہاں ایک نئی نسل کی ابتدا ہونے والی ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان بھی ساتھ وتی کرتا ہے اور بلکہ سبقت لے جاتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا کو پڑھا اللہ نے اس کو جو بھی عطا کیا جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان چھو نہیں سکے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، یعنی کہ جو ہماری اولاد ہے جب اس پر یہ دعا پڑھی گئی اور جب تک وہ زندہ رہا، یہ کون فرمانے والے؟ کائنات کے سب سے سچے بندے.